السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے یہ کہہ دیا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر بجٹ کے خلاف ایک احتجاج ہوگا۔ عوام دشمن بجٹ قرار دیا ہے کہ یہ عوام دشمن، اقتدار کا نشہ۔ تحریک انصاف سے پوچھیں، جس طرح فواد چودھری صاحب نے صحافی کو تھپڑ مار دیا، یہ جمہوریت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ اقتدار کا نشہ ہے۔ اس طرح کرنا چاہیے تھا ان کو۔ ایک احتجاج چل رہا ہے، کارکردگی۔ بلاول صاحب احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی کو جیل میں ڈال دو، پورے خاندان کو جیل میں ڈال دو، میں جھکنے والا اور بکنے والا نہیں ہوں۔ جو موقف ہے 1973 کے آئین پہ، مسنگ پرسنز کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر، وہ موقف پہ میں قائم ہوں اور ڈٹا رہوں گا۔ اس کے اوپر تنقید کی ہے تحریک انصاف نے۔ یہ کرپشن بچاؤ ہے، ابو بچاؤ مہم پہ چلے ہیں، اپنی کرپشن بچانا عوام کے لیے یہ نہیں ملے۔ اس کے حوالے سے پھر خان صاحب کے اوپر ایک تنقید ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ریلو کٹے جو کھیل رہے ہیں ان کے اوپر آپ اعتماد نہیں کریں۔ کیا ٹیم کو تفریق ڈال رہے تھے، فرق ڈال رہے تھے ٹیم کے اندر؟ اور اسی کے ساتھ ہی پھر نعیم الحق صاحب نے کہا کہ خان صاحب کا کہنا مانتے، سرفراز کو کہا ہے کہ آپ بیٹنگ کرتے پہلے۔ اسی کے حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب بلال احمد صاحب، ایم پی ہیں تحریک انصاف کے سندھ کے اندر۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ماریا اقبال ترانہ صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ دماغ خراب ہو گیا، اقتدار چیزیں چاہیے، آپ کو حکومت ملی ہے، آپ تھپڑ مارتے ہیں، آپ کے وزراء، مین کابینہ کے لوگ، صحافی کے ساتھ جو یہ رویہ تھا، اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں، جمہوریت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سب کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو کرٹیسائز کرے، اور آئی تھنک سب کو ایک میچورٹی شو کرنی چاہیے اور ایک ریسٹرین کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سیاسی اختلافات ہیں تو اس کرٹیسزم کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے، اور پرسنل یہ جو ہو جاتے ہیں کہ لوگ ایک لمٹ جو لائن جو کراس ہو جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے کیا جو غلط کیا، میرے خیال میں اس کا سوال فواد چودھری صاحب سے سر سب کے سامنے آپ پارٹی کے ایم پی ہیں، وہ منسٹر ہیں کابینہ کے، خان صاحب کے، اگر انہوں نے آپ کی پارٹی کے ایم نے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو شروع میں کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے، اور جو میڈیا میں جو بھی اطلاعات آئی ہیں کہ کوئی شاید فزیکل انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے، خود بھی تسلیم، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی میں پھر سے کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کو ایک ریسٹرین کرنا چاہیے اور ایک لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں تھپڑ مارا گیا؟ یہ کیا اقتدار کا نشہ تھا؟ اقتدار ہے، کسی کو جیل میں ڈال دو، کسی کو تھپڑ مار دو، جو کرنا ہے جا کے کرو۔ اقتدار پہلی دفعہ دیکھا ہے، اقتدار پہلی دفعہ ملا ہے۔ ہوا ہی ایسا ہے کیونکہ یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے ایکچولی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک ایسا دباؤ ہے، جب ان کو سمجھ آ رہا ہے ناکام ہو چکے ہیں وہ ابھی اپنے اس میں اپنے کام میں، تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ ناکامی تو سامنے کھڑی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اور آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس وقت جو ملک کی باقی جو اپوزیشن ہے، باقی جو گورنمنٹس ہیں، باقی جو پارٹیاں ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو چکی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پریشر میں آ کے یہ کام کر رہے ہیں ان کی سزا بہت لمبی ہوگی، کیونکہ عوام یہ یاد رکھیں گے۔ اب یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے، 70 کی دہائی نہیں ہے، یا پاکستان بننے کی دہائی نہیں ہے کہ اس وقت ریکارڈ جو ہے وہ غائب کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اب آپ ایسے دور میں رہتے ہیں جب ہر چیز جو ہے نا وہ آن ریکارڈ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اس سے جو ہے فواد چودھری صاحب کو ہوا ہے؟ میرا خیال ہے ان کی پوری پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے جوڈیشری، آپ نے اپوزیشن، آپ نے صحافیوں، آپ نے سب لوگوں کے ساتھ جب جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، عام پاکستانی کو ہو رہا ہے، تو یہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے، اور اس وقت جو ان
کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, ان کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اگر آج یہ ایک صحافی کے ساتھ ہوا ہے اور آپ ان کو اتنی لبرٹی دے دیں گے کہ کل وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو دے مسٹ ناٹ بی گیون اینی لبرٹی. تو بات یہ ہے امتیاز میر صاحب, یہ جو اقتدار کا نشہ ہے نا, ظاہر یہ وہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا پائے کے صحافی ہوتے ہیں, جن کے مزاج بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں, سیاستدان کو ویسے پیپلز پرسن نہیں کہتے ہیں, وہ اس لیے پیپلز پرسن کہتے ہیں, اس میں بڑا ظرف ہوتا ہے, بڑا برداشت ہوتی ہے, بڑی محبت ہوتی ہے, کیونکہ وہ عوام کے ووٹ لے کر آیا ہوتا ہے. ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ لوگوں پہ نکالتے پڑیں, اور وہ بھی ایک ایسے صحافی پر جن کا ایک اپنا ایک بہت بڑا اسٹیچر ہے, اور وہ ایک پاکستان میں بہت اہم مانے جاتے ہیں, ان کی بات کو سنا جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ آخری دفعہ ہونا چاہیے, اور اس وقت عمران خان صاحب کو جو ہے ان کو ایک مثال بنانا چاہیے. کیوں ملاقات کی ہے اس ٹائم, ضرورت کیا تھی ملاقات؟ کرپشن بچانے کے لیے تھی یا عوامی ایشوز سے, ذاتی مفادات تھے؟ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دونوں پارٹی کی قیادت جیل کے اندر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو انسانی حقوق میں جو سب سے پہلا حقوق ہے نا وہ انسان کا, وہ رائٹ ٹو لیو ہے, انسان کو زندہ رہنے دیا جائے. اب اس وقت جو انہوں نے تحریکیں چلا کے جو باقی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں, ان کو بھی ایسے سٹیک پہ اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہوا ہے قوم کو کہ اس وقت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری مصیبتوں کی جڑ جو تھی وہ یہ دو پارٹیز ہیں, جو PMLN ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو لیو کے بعد آپ کا جو سب سے بڑا انسانی حقوق کا ہوتا ہے فریڈم ٹو اسپیچ, فریڈم ٹو ایکسپریشن اینڈ فریڈم ٹو اسمبلی. کیا آپ کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے؟ یہ تو بدترین شیپ ہیں ڈکٹیٹرشپ کی. آپ یہ دیکھیے اس وقت ڈکٹیٹرز اتنا برا سلوک نہیں کیا کرتے تھے جو اس وقت ہو رہا ہے. اگر کوئی اپنے حقوق مانگنے کے لیے یا باہر نکلتا ہے, چاہے وہ صحافی ہے, یہ تو کرپشن کی وجہ سے گئے ہیں. نہیں یہ نہیں بات کیسز کی وجہ سے گئے. ہم لوگوں نے یہ تحریک چلانی تھی. امتیاز میر صاحب آپ یہ مت بھولیے کہ یہ تحریک کا اعلان جو تھا وہ اپریل میں ہو چکا تھا, اور انہوں نے یہ بہت بڑی جو ہے نا انہوں نے ٹیکٹک لی ہے کرپشن کے لیے, تحریک عوام کے لیے, لوگوں کے دماغ سے یہ نکالنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتا تھا جیسے ہی بجٹ آئے گا تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیں گے, ہم زرداری صاحب کو بھی بند کر دیں گے, ہم نواز شریف صاحب کو بھی. اور اس کے بعد جب ان کی تحریک چلے گی, کیونکہ ہم نے اعلان 2 مہینے پہلے کیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے, اور اب یہ لوگوں کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ہم جو ہے نا وہ اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, مگر اس تحریک کا خالصاً جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کو بچانا ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر, عوام بچانے یہ نکلے ہیں. عوام کے ساتھ آپ نے جو 10 مہینے کے اندر کیا ہے وہ 5 سال کی گورننس, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 5 سال 10 سالہ حکمرانی عوام بھول گئی. آج عوام کی جو حالت آپ نے کی ہوئی ہے, عوام کے لیے یہ ملاقاتیں, عوام کے لیے نکل رہے ہیں, عوام کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. جو میری کولیگ ہیں انہوں نے کافی باتیں کی. ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے دور حکومت میں سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی تھی. 5 سال میں ایک پروٹیسٹ بتا دیں کہ انہوں نے کبھی عوام کے لیے کیا ہو. نواز شریف کے خلاف نہیں, نواز شریف کے خلاف چھوڑیں, عوام کے حق کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے, عوام کی کبھی آواز بنی ہو. انہوں نے تو مکہ کیا ہوا تھا. آج کل ورلڈ کپ کا بڑا دور چل رہا ہے, تو ان کی تو ہمیشہ سے میچ فکسنگ چلی ہے کہ ایک مرتبہ تم بیٹنگ کرو, ایک مرتبہ میں بولنگ کروں. لیکن یہ تو عوام نے ان دونوں کی میچ فکسنگ ایکسپوز رد کی نا. آپ کو اقتدار ملا ہے نا, آپ نے کیا کیا ہے؟ میں اس کیا ڈیلیور کیا ہے؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. کوئی ریلیف دیا ہے آپ سے؟ میں ریلیف مانگنا چاہتی ہے یہ عوام, پوچھنا چاہتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو اچانک یہ لوگ ملے کہ ہمیں عوام کی بڑی فکر ہو گئی. یہ ان کا حق نہیں ہے بالکل ہے احتجاج کرنا. پھر میں ایک سوال بھی پوچھتا ہوں. وہ شہباز شریف صاحب تھے, زرداری تمہارا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. ایک عمران خان تھے جو کہتے تھے آپ ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, را کے ایجنٹ ہیں. عمران خان صاحب کا جو پہلے دن سے سٹانس ہے, جس کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ آج ایک بھی نہیں, سب پہ یو ٹرن. آپ پہلے مجھے پوری بات کریں بات سر. ٹھیک ہے. وہ جب یہ زرداری صاحب اریسٹ ہوئے تھے, میں تو جب شہباز شریف کی سپیچ دیکھ رہا تھا تو میں تو سمجھ رہا تھا وہ کریڈٹ لیں گے کہ ہم نے کیسز جو کھولے تھے زرداری صاحب کی, وہ ہماری محنت سے آصف زرداری صاحب اریسٹ ہو گئے. لیکن وہ تو حیران تھے کہ آصف زرداری کو کیوں اریسٹ کیا گیا. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, کیا انہوں نے وہ GIT پڑھی؟ ہاں.
32 अकाउंटों में किस तरह 43 बिलियन रुपीस की फेक ट्रांजैक्शन मुल्जिम है, अभी मुजरिम है जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहब इस टाइम। जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अब एक और स्टेप अहेड हो गई है। उस जीआईटी में आप पढ़ें, मैं आपको साबित करना है ना, मैं आपको समझा रहा हूं उस जीआईटी में क्या लिखा हुआ है। सिंध डेवलपमेंट बजट किस तरह फेक अकाउंट्स में गया, किस तरह ओमनी ग्रुप में आया, किस तरह पार्क लेन प्राइवेट लिमिटेड जिसके 51% शेयर होल्डर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो ये सारा जो जरदारी सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया है। इसलिए इनको परेशानी है। परेशानी आवाम की नहीं है, परेशानी है कि जो चार्टर ऑफ डकैती ये लोग करके बैठे थे, एक बारी तुम्हारी एक बारी हमारी, क्योंकि अब इनको पता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी है। आपकी नहीं होगी, आप इख्तिदार में हैं, सबकी आपकी सबसे पहले होगी, उनकी नहीं होगी क्योंकि वो इख्तिदार में नहीं है। आप वोट लेकर आए, मैंडेट लेके आए, आपने क्या किया आवाम का? आवाम आपसे पूछती है, मालूम करती है। आपने 10 महीने के अंदर आपने सिर्फ डाइवर्ट टेक्टिक्स इस्तेमाल किए कि आवाम की तवज्जो हटाओ, जेल में डाल दो। बजट आपने लाया, IMF का बजट लाया। अब मैं आपको, आपने बहुत सारी चीजें एक बात, हाँ, मैं वही तो कहता हूं, तो मुझे है ना पूरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। मैं तो ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बिलाल अहमद साहब। हंसी कैसे रुकेगी? वेलकम बैक। हाँ, जान चली जाए तो चली जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी इमरान खान साहब की, सबको धमकियां दे रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी धमकियां दे रहे हैं। इम्तियाज भाई, मैं इसका जवाब भी आपको देता हूं, लेकिन जो पहले हमारी बात अधूरी रह गई। हाँ। अगर 10 महीने पहले पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही थी, वो तो कह रहे हैं नहीं, अगर शहद की नहरें बह रही थी, अगर हम अमेरिका को कर्जा दे रहे थे, अगर हम गैस सऊदी अरेबिया को दे रहे थे, अगर हम सऊदी अरेबिया को माली इमदाद कर रहे होते, हमारे इतने अच्छे हालात होते, तो मैं मानता कि आज जो है ना, आपने जो बात की आवाम से, जब आप स्टेज पे खड़े होकर देखें, बात तो पूरी करने दे। अगर ये सारे हालात थे 10 महीने पहले और आज हम जो खड़े, तो मैं मानता हूं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, हालात खराब नहीं है। आवाम को समझने की जरूरत है। मैं बार बार है ना आवाम को समझाने की कोशिश करता हूं, और कब तक आवाम इंतजार करे? आवाम समझ रही है कि जो आज जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो 10 साल की बैड गवर्नेंस, 10 साल की गलत पॉलिसीज, आपका जो सबसे बड़ा जो इस मुल्क के साथ एक ट्रेजेडी हुई है कि जब हम आए, हुकूमत हमें मिली, 96 अरब डॉलर का कर्जा। आपने कितना लिया? उस 96 अरब कितना हो गया है? उस 96 105 अरब डॉलर हो गए आपकी हुकूमत के अंदर। सर जी, इतने लिमिटेड टाइम ने आपने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। इसको भी समझने की जरूरत है। उस 96 अरब डॉलर में आप, ये तो शुक्र है आवाम समझती है और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना लिया? 0। उस 96 अरब डॉलर को वापस करने के लिए, उसकी सिर्फ सूद की अदायगी देने के लिए हमें मजीद कर्जा लेना पड़ा। अगर हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस यूएई, चाइना, सऊदी अरेबिया से ना लेते, तो आपको पता है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। जब ये आए, 18 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व था, जो एक पीक पे था 2 साल पहले, ये छोड़ के गए 10 बिलियन डॉलर का। पीपल्स पार्टी इनको कितना देके गई थी? दूसरी बात, 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, पाकिस्तान की हिस्ट्री का है ना सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट। 2300 अरब रुपए का बजट खसारा, 1300 अरब रुपए का सर्कुलेटेड। ये सारा जो इकोनॉमिक आपको मिला, ये जो इकोनॉमिक मैस हमें मिला, इसकी वजह से डॉलर पे फर्क क्या है आपकी हुकूमत और उनकी हुकूमत में? कोई फर्क नहीं। मैं इसको बताता हूं। हमने जो सबसे पहले जो इकोनॉमी हमें आईसीयू की हालत में मिली थी, सबसे पहले हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया
اور پچھلے سال سے $7 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے. آپ نے معیشت کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. میں آتا ہوں آپ کی طرف, جواب دے لوں. معیشت کو آئی سی یو سے نکال کے وارڈ میں دیا ہے اور اس کا ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے, جو یہ آپ بیٹھے ہیں آپس میں, یہ سب کرپشن بچانے کے لیے ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے, ایک ساتھ ہو گئے, 5 سال اس نے اس کو دیا, 5 سال اس نے اس دیا. آج ملک کی جو صورتحال ہے جو ہمیں ملی ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. کھل کے آپ اس کا. امتیاز میر صاحب, سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ جو آج کی حکومت ہے اس نے ہمیں 30 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. ہم زندگی میں, تاریخ میں پہلے 30 سال پیچھے جو ہے وہ چلے گئے, صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو ٹیم تھی وہ بہت ہی نالائق تھی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو اگر حکومت ملی, ان کو تیاری کر آنی چاہیے تھی, کمپٹنٹ ٹیم رکھنی چاہیے تھی. پاکستان ایک ملک ہے, کرکٹ ٹیم نہیں تھا 11 لوگوں کی, کہ آپ نے جو سوچا کہ آپ 22 کروڑ عوام کو 11 لوگوں کی ٹیم سمجھ کے جو ہے وہ جو مرضی کھیلیں گے, جو بیٹنگ کرے گا, جو بالنگ کرے گا, تو وہ بیٹنگ اور بالنگ جو ہے نا وہ چل جائے گی, اور جو کرکٹ کا میدان ہے ہم کسی طرح سے جیت جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ نے 22 کروڑ عوام کی کمر میں چھرا گھونپا ہے یہ بجٹ لا کر. یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ جی 23,000, آخر اتنی جلدی کیسے 31,000 ارب جو ہے وہ قرضہ چڑھ گیا 10 مہینوں میں؟ کبھی یہ اپنے ملک کی تاریخ میں کبھی آپ نے یہ پڑھا کہ اتنی جلدی آپ کا جو ہے وہ لوگوں نے اگر پورا بھی کیا 5 سال قرضہ اتارنا تھا. یہ عام بندے کو نہیں پتا, نہ یہ ڈاکومنٹ کبھی سامنے آتے ہیں, نہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں. یہ بس تاریخی میں جو ہے IMF کے ساتھ جا کے میٹنگ کی, انہی کی ٹیم کے لوگ ہمارے سر پہ بٹھائے اور انہی لوگوں سے جو تھا وہ فیصلے کرائے اور بجٹ پیش کر دیا. اور بیچ میں سے مقصد یہ تھا کہ صرف انتقام, یہ کہ ہم نے باقی پارٹیوں کے لیڈرز کو پکڑنا ہے. اگر یہ اتنی زیادہ انتقامی سیاست کھیل رہے تھے اور بار بار کیا جیلوں سے آپ ڈر گئے؟ جیلوں سے دیکھیں, بات سنیے امتیاز میر صاحب, پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے, اگر وہ 52 سالوں سے سروائیو کر رہی ہے تو وہ اس وجہ سے سروائیو کر رہی ہے کہ ہم نے جیلیں کاٹی, ہم نے مارے کھائیں. آپ یہ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا بہت بڑا لیڈر, جس کو اس دن ایک ڈکٹیٹر نے پھانسی چڑھایا تھا نا, تو ایک اخبار ہوا کرتا تھا لاہور سے جس کے فاؤنڈر جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, اس کا نام تھا مساوات. صرف اس میں نیوز آئی تھی کہ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. یہ تو وہ زمانہ تھا. اس زمانے کے بعد کس ٹائم سے پھر پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی, پھر بے نظیر صاحبہ کی ایسیسینیشن ہوئی, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو باقاعدہ ایک مشن کو پورا کیا, وہ ایک تو بے نظیر صاحبہ نے, ان کی بیٹی نے, اور اس کے بعد آپ کبھی مت بھولیے کہاں ہے آپ کی تاریخ کی کتابوں میں کہ صدر زرداری نے اس ملک کے ساتھ کیا نیکی کی. اس صدر زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا کیا, اپنے تمام جو اختیارات تھے وہ ڈیوائیڈ کیے. صرف بات یہ امتیاز میر صاحب, یہ ہماری جو ہے نا کم عقلی ہے کہ ہم چیزوں کو, سیاسی معاملات کو سمجھنا نہیں چاہتے. کون جھکانا چاہتا ہے بلاول صاحب کو؟ کون جھکانا چاہتا ہے بلاول صاحب کو؟ پارلیمان کے تقدس کا احترام نہیں کرتے, ہم پارلیمانی لیڈروں کا احترام نہیں کرتے, ہم تھریٹنڈ ہیں اور بار بار اس کو موروثی سیاست کہتے ہیں. اگر آپ مجھے بتائیے, اگر یہ موروثی سیاست ہوتی تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈر جاتے جن کے نانا کو پھانسی چڑھایا گیا, 2 ماموں کو قتل کیا گیا, ماں کو اس دنیا سے ان سے چھین لیا, مگر پھر بھی وہ جوان لڑکا کہیں دنیا میں کہیں رہ سکتے تھے, مگر وہ واپس آئے کیونکہ ہی نوز کہ ان کی ڈیسٹنی جو ہے وہ اس ملک سے ہے, اختیارات ہیں. اور جو وہ لوگ, وہ فورسز جو دیکھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن کیا ہے, بی بی کا ویژن کیا ہے, آصف زرداری کا ویژن کیا ہے, وہی اس وقت تھریٹنڈ ہیں بلاول بھٹو زرداری سے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کون جھکانا کون چاہتا؟ بلاول صاحب مجھے جھکانا نہیں چاہتے, کون جھکانا چاہتا ہے؟ دیکھیں, جو یہ اس وقت کی جو حکومت ہے نا, یہ جن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اور جو ان کو لے کر آئیں گے, تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ ان سے ہی جا کر پوچھیں کہ انہوں نے آپ کو کیا پلان دیا تھا اور آپ کس مقصد کے تحت یہاں پر لے کر آئے ہیں. اور آپ کا پہلے آتے ہی آپ نے باقاعدہ بجائے یہ کہ آپ ملک پہ فوکس کرتے, آپ اکانومی پہ فوکس کرتے, آپ ملک کی اور چیزوں پہ فوکس کرتے, آپ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کیا کہ آپ نے بس پنجرے تیار کر کے آپ نے بس سب کو بھگانا ہے, یہاں سے سب کو اندر ڈال دینا ہے. اور ان کے ایک وزیر کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, مطلب یہ کوئی تہذیبی معاشرہ ہے؟ مجھے تو یہ سمجھتا ہے, ایک نے تھپڑ مار دیا اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ 5,000 لوگوں کو صرف پھانسی پہ لٹکانا ہے اور ملک اچھا چل جائے گا. کیا یہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے سر؟ جمہوریت میں آپ کی حکمرانی, آپ کی گڈ گورننس کہاں چلی گئی؟ آپ کی ٹیم کہاں چلی گئی؟ آپ کے وعدے کہاں چلے گئے؟ اور آپ نے کیوں, آپ کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے, اپوزیشن کو جیل کے اندر ڈال دو, گرفتار کر دو, مائنس کر دو, سبھی سیاسی جماعتوں کا آپ کو صاف راستہ دیا جائے, آپ حکمرانی کریں. اچھا, انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اس میں ان کو ماریا کو میں 2-3 چیزیں ہیں نا, ان کے جو ریکارڈ ہے وہ میں درست کر دوں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी लाहौर में, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, बहुत बड़े लीडर मैं मानता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी मैं मानता हूँ। उसके बाद पीपल्स पार्टी का हाल क्या हुआ? सिंध के कुछ इजला की जमात रह गई। पीपल्स पार्टी वो नहीं रही जो शहीद भुट्टो की थी, वो अभी जरदारी और एंटी करप्शन की रह गई है पार्टी। और जब तक जरदारी इस पार्टी में है तो ये जो बची कुची साख है ना वो भी खत्म हो जाएगी। जरदारी से डर क्यों है आपको? हमें जरदारी से कोई डर नहीं है। जरदारी फोबिया क्यों है आपको? ना हमें, मुझे पूरी बात करने दें। हाँ। और ये कहते हैं केसेस, और मुझे एक केस बता दें आसिफ जरदारी के खिलाफ या फरियाल तालपुर के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाया। ये कमीशन क्यों बनाने चाह रहे हैं? दूसरी, अगर पाकिस्तान में 24,000 नेब के ऊपर एतमाद नहीं है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, वो काम कर रहा दूसरी है। कमीशन की जरूरत क्या है? आप बना रहे हैं जिसके ऊपर एतराज है। 24,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में। परवेज मुशर्रफ क्यों नहीं? पर मैं उसको क्यों माइनस कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल में जो हमारा कर्जा बढ़ाया गया है, 40 अरब डॉलर का कर्जा था 10 साल पहले, वो 96 बिलियन डॉलर गया। 6,000 अरब से ये लोग 30,000 अरब लेके लगे। 24,000 अरब रुपए का सर बेहतरी लाए ना, आपको हुक्मरानी मिली है। मैं आपको बेहतरी बताता हूं, मैं आपको बेहतरी बताता हूं। ये कहते हैं ना बजट में और इकोनॉमी में, हमारा बजट देखें, बजट होता क्या है कि जो कमाता है उससे खर्चा, टैक्स कलेक्ट करके आप गरीबों में बांटे। आप टारगेटेड, आपने तो टैक्स सारी गरीबों में डाल। सर आप बजट पढ़ें। घी तेल, मुझे ये बताएं महंगा हुआ है नहीं हुआ? घी तेल चीनी ये महंगी हुई है नहीं हुई? सर मैं आपको बताता हूं, पेट्रोल बढ़ा है नहीं बढ़ा? बिजली बढ़ी है नहीं बढ़ी? सर मैं लेमन तरीके से आपको लेमन तरीके से समझाता हूं, आवाम को मैं आपको आवाम से घुमा फिराए नहीं, टेक्निकलिटीज में नहीं जाए। सीधी आवाम की आपने बताता हूं कि आवाम के लिए क्या है। 200 अरब रुपए इस बजट में सब्सिडी रखी गई है जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। 110 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। 42 लाख खानदानों को सेहत का जो इंसाफ कार्ड है वो मिलेगा। सस्ती चीजें कितनी होगी गरीब के लिए? मैं आपको 8-10 हजार 15,000 वाला कराची वाला किस तरह गुजारा कर सकेगा? आपको बता रहा हूं। ब्रेक के बाद बताओ, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद बिलाल सादिर। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी पार्टियों में डाकू और चोर हैं, आपकी काबीना आपकी पार्टी के अंदर फरिश्ते हैं। देखें, अवाम को पता है, अवाम को सब पता अवाम को पता है कि इमरान खान वाहिद सादिक और अमीन लीडर है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड सादिक अमीन किया है। दूसरे हैं, मेरी जहांगीर तरीन है, सर्टिफाइड है, मेरी सादिक और अमीन है। बात तो सुन लें आप। आप इसके ऊपर हंस रहे हैं, आप इसके ऊपर हंस रहे हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी पूरी बात सुने। इमरान से हटे भी सही। इमरान खान साहब हमारे शहनशाह नहीं है, हमारे कैप्टन है, लीडर हो सकते। लोगों को पता है ईमानदार आदमी ऊपर बैठा हुआ है और टीम और ईमानदार है। टीम के अंदर ईमानदार लोग हैं। जो आपकी कंपनी जब चलती है ना, हाँ। तो जो सीईओ होता है ना, अगर सीईओ ईमानदार नीचे नहीं हो, मैनेजर सही नहीं, वाले को भी डर होता है कि ऊपर वाला ईमानदार है तो नीचे भी चोरी नहीं होती। 10 महीने में एक करप्शन के स्कैंडल बता दें सर जी। मेडिसिन का इंक्वायरी हो रही है, क्यों वजीर को हटाया? किसी ये सबसे ज्यादा तस्लीम नहीं करना। मुझे एक बात आपने वजीर चेंज कर दिया। मुझे एक बात बताएं, आज तक कभी ये पहले हुआ है कि सिटिंग जो वजीर है उसको निकाला जाए? ये हमारी पार्टी तस्लीम किया ना, इंक्वायरी तक उसको साइडलाइन किया गया। आप नहीं हटाते जब तक इंक्वायरी होती। इंक्वायरी हो रही है, अगर इंक्वायरी होगी तो उसको सजा भी। ठीक है, मैं आपकी और ये पॉपुलर डिसीजन ठीक है, सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है। पॉपुलर डिसीजन सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है। इनकी पार्टी के अंदर कह रहे हैं कि आपके यहाँ डाकू चोर हैं, हमारी पार्टी के अंदर तो कोई नहीं है। कप्तान जो है, और एक मेरी आखिरी बात, जवाब ले लूं कि ये बिलावल भुट्टो की है ना विजन की बात कर रहे थे, वो तो एक्सीडेंटल चेयरमैन बने। नो नॉट एट ऑल। सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो चोरों और डाकुओं की अगर पार्टी थे तो हमारी ही पार्टी के वजीर खजाना जो थे उन्होंने आपका बजट तैयार किया, वो इतने नाकाम थे, वो इतने नालायक थे कि आपको वही हायर करने पड़े।
پڑے, اور بھی پوری ٹیم جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی, آپ کو صدر زرداری کی ٹیم کی ضرورت پڑ گئی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 سالوں میں آپ یہ بتائیے, اتنا آپ کو اقتدار کا شوق تھا تو آپ کی اپنی ٹیم کون سی ہے؟ وہ جو لوگوں کو تھپڑ مارتے ہیں, وہ جو لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں, وہ جو لوگوں کے ڈاکے مارتے ہیں, قبضے کرتے ہیں, لینڈ مافیا ہے, یہ پارٹی ہے, یہ بات ہے. اور جب آپ نے بات آتی ہے پھر آپ صدر زرداری, دیکھیں ایک بات کبھی آپ مت بھولیے, صدر زرداری کے ٹائم میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا. آج ریسرچ کر لیجئے آپ, اگر صدر زرداری صاحب انتقام لینے والے ہوتے, جمہوریت جس مشکل ٹائم میں صدر زرداری نے اس ملک کو سنبھالا, ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہیں, ہم پیچھے نہیں ہیں, ہم گرفتار کروانے والے نہیں ہیں, نیب آزاد ادارہ ہے. یہ سیاسی ایک سیاسی قیدی نہیں تھا. فیک اکاؤنٹس کا کیس ہم نے تو نہیں بنایا, فیک اکاؤنٹس کا کیس ہم نے تو نہیں بنایا. جواب لے لو سر, جواب لے لو. عدی فریال کا بھی آپ بار بار کہتے ہیں میرا تعلق کشمیر سے ہے, اور جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2011 سے 16 میں تھی, اس وقت بہت مشکل سیاسی حالات آزاد کشمیر میں بھی چل رہے تھے. اینڈ آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ کہ کیسے عدی فریال تالپور نے ان مشکل حالات میں پارٹی کو وہاں پر سنبھالا. کیونکہ دیکھیں آزاد کشمیر جو ہے وہ آپ کی ایک ایسی سٹیٹ ہے جو ڈسپیوٹڈ ریجن ہے, وہاں کے اندر اگر سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی تو وہ میرا خیال ہے وہ مابین جو ہے نا وہ انڈیا بھارت کی اتنی بڑی مہا جنگ جیسی بات ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس کو پوری دنیا جو ہے نا وہ اوور ویو کرتی ہے جو ہماری پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاکستان کی پالیٹکس, آپ کو اعتماد ہے اداروں کے اوپر کہ انصاف ہوگا آپ کے ساتھ, اداروں کے اوپر یقین ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جو پارٹی تھی نا, یہ ظرف والے لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ظرف والے نا, جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ادارے جو ہیں وہ اختیار نہیں, ملک کا کرپشن ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یورپین کنٹریز میں جا کے دیکھیں, آپ وینزویلا اور یہ دوسری جو جگہ ہیں, سوری میں آئی ہیو ٹیکن رانگ نیمز, بٹ جو کرپشن ہے نا وہ لوگ پوری دنیا میں ایک چیز ہے, پر جس طرح سے ابہام بنایا ہمارے ملک میں جایا جاتا ہے, لوگوں کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پہ بات کرتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. 3-4 چیزیں جو ہم بہت یوز کرتے ہیں اس ملک میں, دوسرے کو جو ہے نا وہ پھانسی پہ لٹکانے کے لیے اور دوسرے کو گولی پہ کی نوک پہ رکھنے کے لیے, وہ ان میں سے یہ ہے. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی مذہب یوز کرتے ہیں, ریلیجس کارڈ یوز کرتے ہیں, پولیٹیکل کارڈ یوز کرتے ہیں, آپ یہ کرپشن کا کارڈ یوز کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں چلے گی. آپ لوگوں کو باقاعدہ ایک ویژن دیجئے. اگر ان کو حکومت ملی ہے تو یہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. یہاں پر بیٹھ کر یہ نہیں باتیں کریں کہ انہوں نے یہ کیا 10 سال میں. ہر بات کا جواب یہی ہے کہ پچھلی 10 سال کی حکومتوں نے یہ کر لیا اور آج یہ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں. بلکہ میں تو بڑا افسوس ہوا مجھے آپ کی اس پہ کہ اتنا جو خاتون کل تک وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 سال ایک اپورچونسٹ جو پورا ایک گینگ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہے, ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ بلاول صاحب کے بارے میں یہ کہیں کہ جی فادرز ڈے کے اوپر جا کے وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ملک میں واقعی میں یہ سیاستدان اور یہ ٹیم اگر بہتر ہوتی تو یہ آج پاکستان کی عوام کے لیے سوچ رہی ہوتی, یہ نہ سوچ رہی ہوتی کہ اب بلاول کو کیسے دور کرنا ہے, مریم کو یہ کرنا ہے, نواز شریف صاحب کے لیے یہ پنجرہ ہونا چاہیے, زرداری صاحب کے لیے یہ کیس ہونا چاہیے. یہ کیا چیز کیا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ دو پارٹیاں اگر ملتی ہیں آپ کس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کریں؟ آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ سیاسی مقابلہ کس طرح, یا صرف آپ اداروں کو استعمال کریں گے؟ پہلے تو ان کی ایک بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کرپشن کی باتیں کی جا رہی ہیں, کرپشن کو نہیں بات کی. آپ کی پارٹی کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں؟ پہلے میری بات سن لینا. تو ان لوگ تو یہ آج اپنی پارٹی کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ کرپشن ہونی چاہیے. کرپشن یہ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کرپشن از ناٹ این ایشو. گورنمنٹ کرتی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ یورپ میں کرپشن کی بات ہی نہیں ہوتی. جب $100 وہاں اپنے ناجائز کوئی اپنے ناجائز آفس کا استعمال یا کرپشن ایلیمنٹ میں پکڑا جاتا ہے, 1 منٹ بھی وہ آفس میں نہیں رہتا. یہ ہے ویسٹرن ورلڈ کے رولز اینڈ ریگولیشن. پاکستان کے جو 80% کے جو مسائل کی 2 وجوہات ہیں, کرپشن اور بیڈ گورننس. سر ایک چیز میری بات سن لیں, ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کیوں؟ اس کا بھی بتاتا ہوں. کیا وجہ؟ ان کے دور میں نہیں تھا. آپ کے دور میں کیوں؟ کیا صاحب ایک بات کر لیں, ان کے دور میں مہنگائی اتنی نہیں تھی, آپ کے دور میں کیوں ہے؟ انفلیشن کیوں جڑ؟ میں نہیں کہہ رہا, آپ کا مشیر کہہ رہے ہیں. اچھا آپ انفلیشن پہ اور مجھ سے بحث نہ کریں. نہ سر, بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی. میں آپ کو مہنگائی بڑھے گی نہیں, عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. بتا رہا ہوں
हमें 10 महीने हुए, हाँ। हमारी इन्फ्लेशन कितनी है? 9.2%। हाँ, 9.2%। आपको पता है पीपल्स पार्टी के पहले 9 महीने की क्या इन्फ्लेशन थी? आप जाके कहेंगे 25%। जाके कहेंगे गो एंड चेक द वेबसाइट ऑफ स्टेट बैंक। ये जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई कर रहे हैं। 9 महीने की जो आपकी जो इन्फ्लेशन थी 25% टाइम था। दूसरी बात पार्टी ने ये कहते हैं कि है ना कोई करप्शन की बात नहीं की जाए। 10 साल में 3200 अरब रुपए वफाक ने सिंध हुकूमत को दिए। कितने? वो करेंगे हमारे पैसे रोके हुए, मेरी बात सुने, हमारे पैसे रोके हुए 140 अरब रुपए। 3200, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। 3240 अरब रुपए वफाक ने इनको दिए। हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना कि जो दिए हैं, जो मिले सिंध को। आप तो नजरअंदाज करें सिंध को। उसमें से 957 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। हाँ। ये मैं नहीं कहता, ये इनकी किताबें कहती हैं, अकाउंटिंग जर्नल की। वो 957 अरब रुपए सर अपने ऊपर आए ना सर। 957 सर माजी को छोड़ें सर, माजी की नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आप प्रेजेंट का बताएं, आज की हाल का बताएं, अच्छा, ये फ्यूचर का बताएं। ये कहते हैं कि वफाक पैसे नहीं दे रही। ये कह रही है वफाक। ये लफाजी बहुत हो सर गई मैं तो लफाजी नहीं, मैं तो नंबर सर आप अपनी कारकर्दगी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपके हमने पास क्या है? 25% टैक्स में टारगेट में हमने इजाफा किया है, और लोगों को पता है कि इमरान खान टैक्स कलेक्ट करेगा और सही तरीके से उसको यूज करेगा। मकबूलियत क्यों कम हो रही है? इसको भी मैं, क्रिएटिविटी क्यों खत्म हो रही है? सर आप जो सर्वेस निकाल लें, इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तिसादी सर्वे, पाकिस्तान वो इक्तिसादी सर्वे जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें पार्टी की मकबूलियत का कोई सर्वे नहीं होता। सर इक्तिसादी सर्वे में क्या हालात आपकी दिखाई गई? मुआशी सूरत है। सर आप एक सवाल जो आपने जो कहता उसका तो जवाब ले ले। 660 अरब रुपए इनको मिलने थे वफाक से। इनकी बजट बुक्स में है कि हमें 631 अरब रुपए मिलेंगे। हाँ। और फिर कहते हैं 140 नहीं। 3 दफा खत लिखा। और अभी इनकी खुद की बजट बुक्स में कि हमें वफाक से 835 अरब रुपए मिलेंगे। अगर 835 अरब रुपए इनको वफाक से नहीं मिलेंगे तो ये बजट किस तरह बना लिया? मुझे सवाल तो जवाब तो दे मुराद अली शाह साहब। ये वो कह रहे थे मेरा एतबार ही नहीं है कितने पैसे मिले। इन्होंने 3 खत लिखे थे। पहले कहा तो 800 जो इनका डेवलपमेंट बजट है, जो सिंध का डेवलपमेंट बजट है पिछले साल 252 अरब रुपए का इनिशियल एस्टीमेट था, उसको काट के 115। अवाम आपके ऊपर एतमाद क्यों नहीं कर रही? अवाम हमारे ऊपर एतमाद क्यों एतमाद टूटा? अवाम कह रही है लूटी हुई रकम वापस लाओ और किसी को एनआरओ नहीं दो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अवाम का एतमाद है उनके ऊपर, लूटी हुई दौलत बाहर जो लूटेगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक तो मेरी मोहतरम जो इस वक्त बिलाल साहब बैठे हैं, मोहतरम साहब मैं आपसे पाकिस्तानी अवाम के लिए इस वक्त सिंसियरली हाथ जोड़ के ये गुजारिश करती हूँ कि आप माजी परस्त मत बने। आपकी पार्टी में माजी परस्ती जो है ना वो आपको कभी आगे नहीं लेके जाएगी। ये कॉमन साइकोलॉजी भी है, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म साहब भी माजी परस्त हैं, वो सिर्फ माजी में रहते हैं। जब इंसान माजी में रहता है ना तो वो कौम को भी माजी में धकेल देते हैं। अपने खुद तो आप रहते हैं माजी परस्त, पर आपने पूरी कौम को माजी में धकेल दिया है। भाई अब 10 साल पीछे वाली चीजें छोड़ें। अगर आपको इतना आप कॉम्पिटेंट हैं, इतना एतमाद था, तो खुदा के लिए अगली स्ट्रैटेजी बताएं ना। इस 10 महीने में क्या आप चेंज लेकर आए हैं वो हमें बताएं इस वक्त। और वो आपका गुफ्तगू का बाकायदा जो है ना वो पॉइंट्स होने चाहिए, और एक नहीं होने चाहिए, उंगलियों पे आपको ऐसे याद होने चाहिए। ये हमारी 10 उंगलियां हैं, इस 10 उंगलियों में इस 10 महीने के आपको पता होना चाहिए था कि आपने लॉज कौन से पास किए, क्योंकि एक लेजिस्लेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस जगह पे वहां पे बैठे हैं, यहाँ पे असेंबलीज में बैठे हैं, हाउ मेनी बिल्स एक्चुअली यू हैव पास्ड, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव थॉट टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ। लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए आपने कितने, ये जो लेजिस्लेटर्स हैं इनके काम थे, आपने बार बार करप्शन करप्शन करप्शन, लेकिन लोगों को आपने जहनी मरीज, लेकिन दिवालिया से मुल्क बचा लिया इन्होंने। देखें दिवालिया अभी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, अभी तो टेक ऑफ करेगी। खान साहब ने कहा है। देखिए आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ, वहां पे तो नौकरियां भी आ गई थी, 50 लाख घर भी बन गए थे, 1 करोड़ नौकरियों की तो बारिश होने वाली थी, और पता नहीं बारिश कहाँ हुई है, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगर आपको कहीं नजर होती नजर आए तो प्लीज मुझे आप जगा दीजिएगा, शायद मेरा दिमाग सो रहा है या मैं सो रही हूँ, ठीक है ना। तो खुदा के लिए अभी बात यह है कि इस गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली अभी टकराव होने जा रहा है आपका, आप रोडों पे होंगे, ये बिलावल साहब एहतजाज करेंगे, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहब का, जिस दिन पीछा छोड़ेंगे ना तो उस दिन ये जो है ना इनको जिंदगी में होश आएगा और नजर आएगा कि इसके अलावा भी 22 तब्दीली आ गई है। पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन की स्पोक्समैन बन गई है। वो कह रहे हैं कि इनको टारगेट न करो, हम तो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, पूरा दिन गुजरा आपके इसी चीज में लगे हुए हैं कि हम इनको जवाब कैसे दें। बस करो हम कुछ नहीं कर रहे।
یہ ان کے جو کرتوت تھے جو انہوں نے ملک کو لوٹا اس کا یہ بھگت رہے. یہ تو پتہ نہیں. مجھے ایک سوال کا جواب میں لے جاتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مشہور سرے محل کا کیس تھا جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے ڈسکوالیفائی بھی ہوئے تھے. وہ ایک خط لکھنا تھا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سرے محل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. $60 ملین جب سرے محل بکا فوراً بھاگے یہ تو میرے ہیں. اس کیس میں کیا ہوا؟ یہ تو میرے ہیں. پہلے نیب نے جو ہے زرداری صاحب کو بری کیا. وہ نیکلس بھی نہیں چھوڑا, فیمس نیکلس. سر مجھے آپ یہ بتائیں اسی نیب نے سر ایک سوال ان کا تو نظریہ یہ ہے کرپشن کرا. اور آج کل کیا ہے نظریہ کرپشن. تم میری کرپشن بچاؤ میں تمہاری کرپشن بچاؤ. ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. سر آپ کے پاس کیا ایجنڈا؟ ہم ان سے کہتے ہیں 11 سال کا حساب دو جو سندھ میں ان کی 11 سال کی حکومت تھی نا. تو کہتے ہیں آپ کو آپ 18ویں ترمیم پہ اٹیک کر رہے ہیں. کر نہیں رہے. اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ 11 سال میں آپ نے کیا وہ الگ بات ہے. 18th amendment میں 11 سال کا 18th amendment الگ ہے. میرا حق ہے ایز این آپ رول بیک کرنا چاہتے ہیں میں ان سے 11 سال کا حساب لوں. مجھے لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ میں ان سے پوچھوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی یہ اگر آپ سے پوچھیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں, ان کی تو سیریس کیسز بنا دیتے ہیں. ہم نے بنائی کیسز بھائی اسپیڈ تو آپ نے کرتے ہیں, پیچھے تو آپ ہیں نا. دوسری بات یہ ہے نا ہم نے تو شیڈو بجٹ بھی دیا, ہم نے تو سندھ کو تجاویزات بھی دی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ کبھی انہوں نے نیشنل ایشوز پہ کوئی بات کی؟ بڑی مہربانی بات نہیں کی. بڑی مہربانی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ بل پاس کی ہے. کرپشن بچاؤ تحریک, کبو بچاؤ تحریک چل رہی ہے. 2013 تک سب سے زیادہ پاکستان کو محفوظ کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. بڑی مہربانی آپ کی, بلال صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ماریا صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی. حکومت کے پاس ایجنڈا صرف یہ ہے کہ کرپشن عوام کہاں ہے, عوام کا ریلیف کہاں ہے, جو عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے, جو عوام کے ساتھ باتیں کی تھی, جو کمٹمنٹس تھی عوام کے ساتھ, وہ چیزیں نظر نہ. حکومت اپنا ٹرم پورا کرے اور ڈیلیور کرے, اور پیپلز پارٹی اس کی قیادت کو پورا حق ہے وہ سیاست کرے, عوامی ایشوز پہ باہر نکلے. جیلوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے, احتساب کی سیاست, احتساب سے انتقام کی بو آ رہی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.